الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ جب حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت یہ کی، بیٹا صرف اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ پھر اسے شرک سے ڈراتے ہوئے کہا کہ یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی اور اہم ترین تعلیم تعلیم توحید ہے۔ یہی چیز مسلم اور مشرک کے مابین تفریق قائم کرتی ہے۔ اس کا انکار کرنے والا مشرک بن جاتا ہے، جس کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی ہے۔ اس لیے حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو شرک سے روکا۔ دوسری نصیحت، حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا خیال رکھ، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ حکیم لقمان نے دوسری نصیحت فرماتے ہوئے کہا کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، حقیقت یہ ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کسی بے سراغ پتھر یا آسمان و زمین میں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ اسے ضرور لے آئے گا۔ یقیناً اللہ رب العزت باریک بین اور خبرگیر ہے۔ دل میں پیدا ہونے والے خیالات، نگاہوں کی حرکت، اعمال، حقائق، حال اور مستقبل، تمام چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حکیم لقمان کے بیٹے نے حکیم لقمان سے کہا کہ بابا، اگر میں کسی ایسے جگہ پہ گناہ کروں جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کیا اس کا علم اللہ کے پاس ہوگا؟ تو اس وقت حکیم لقمان نے یہ آیت پڑھ کے اس کو سنایا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ دوسری نصیحت، حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہوئے کہا کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کی پابندی کرنا۔ توحید کے اقرار کے بعد عبادات کا درجہ آتا ہے۔ نماز دین اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ گناہوں کے کفارے کے لیے بہترین چیز نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر بہتی ہو، وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن میں میل باقی رہ جائے گی؟ عرض کیا گیا کہ رسول اللہ، اس کے بدن میں کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح 5 نمازوں کی بھی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نماز اس کے ادا کرنے میں سستی اور کاہلی کی نفاق کی علامت اور اس کا ترک جو ہے کہ وہ کفر کی نشانی بتائی گئی ہے۔ بے نماز انسان روزہ قیامت جہنم کے عذابوں سے دوچار صرف اور صرف نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا ہی فاصلہ ہے۔ یا بنی وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے بیٹے نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ اپنی ہمت
و استطاعت کے مطابق لوگوں کو نیک کام کرنے اور برے کاموں سے باز رہنے کی تلقین کرے۔ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اہل ایمان کا کام ہے۔ وہی معاشرے ترقی کے منازل طے کرتے ہیں جن میں برائی اور بھلائی میں تفریق قائم رہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے کسی برائی کو کرتے ہوئے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو اپنی زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر زبان سے بھی اگر روکنے کی استطاعت نہیں رکھتا، ایمان کے سب سے کمزور ترین یہ ہے کہ اپنے دل میں اس کو برا جانے، اس گناہ کو اپنے دل میں برا مانے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو 5ویں نصیحت فرماتے ہوئے کہا کہ یا بنی واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کر، یہ بہت بڑے کاموں میں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو، دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو پورا اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ معزز ناظرین کرام، حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو 6ٹھی نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ لوگوں کے سامنے اپنی گھال نہ پھیلاؤ، زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ کسی تکبر کرنے والے شوخی کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت مبارکہ سے مراد دوسروں کے ساتھ الفت کے ساتھ پیش آنا، محبت کے ساتھ پیش آنا، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی نیکی کے کام کو معمولی نہ سمجھو، خواہ اپنے بھائی سے کشادہ چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو 7ویں نصیحت فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، اپنی آواز کو پست رکھنا۔ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور آواز کو دھیما رکھو کیونکہ سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ یعنی حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں، زیادہ شور کرنا، مچانا، چیخنا، چلانا، منہ پھاڑ کر بات کرنا، یہ گدھوں کی آواز ہے۔ تو اس لیے اچھے بچوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ دھیمے انداز میں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اس انداز سے بات کرے تاکہ دوسرا آدمی اس کو سنے۔ زیادہ چلانا اور گلے پھاڑ کے بات کرنا یہ اچھے بچوں کی نشانی نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔